یہ بھی حضرت کی محبت کا تصرف ہے امیر، غرق دریا ہوئے دامن نہ ہوا تر اپنا۔ حضرت امیر مینائی کا کلام آپ نے پیش کیا۔ غلام فرید چشتی صاحب، آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ آپ کے استاد ارشاد اعظم چشتی کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ کی جو ارادت ہے شاگردی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ان کے انتقال سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب ان کی خدمت میں تھا جی، تو میں ان سے بہتر کسی کو نہیں جانتا تھا، اچھا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی دانا آدمی تھے، بہت ہی سمجھدار آدمی تھے۔ ہر طرح سے ان کو علم تھا، دنیا کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے۔ تو ان کی خدمت میں بھی تھا، ایک تو یہ ادب تھا، اور ویسے بھی میں نے ان سے بہتر کسی کو پایا ہی نہیں۔ جس صحیح، جگہ پہ بھی میں گیا ان سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا، خواہ وہ نعت خوانی کے حوالے سے ہو، وہ گفتگو کے حوالے سے ہو، سمجھداری کے حوالے سے ہو، لباس کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے۔ تو ایک دن انہی کے ساتھ پیر صاحب کے در پر آنا ہوا۔ پیر صاحب؟ پیر طاہر فاضلی دامت برکاتہ، جو اچھا، میرے حضرت صاحب ہیں۔ پیر طاہر فاضلی، جی بالکل، جو میرے حضرت صاحب ہیں، ان کے در پر حاضری ہوئی، ان کے ساتھ ہی آنا اچھا، ہوا۔ اچھا، استاد گرامی کی ایک میں آپ کو بات یہ بتاتا ہوں کہ جس طرح میں استاد صاحب کو مانتا تھا اور ان سے بہتر کسی کو نہیں جانتا تھا، وہ بھی ادب تو سبھی کا کرتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، لیکن اپنے سے بہتر کسی کو نہیں مانتے تھے سوائے اپنے ابا جی کے۔ تو اسی بات پہ آپ حضور اقدس سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں خدا کی بستی کے ناظرین کے لیے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ
پھر آئیں وہ ایک رات اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات اعظم میں ذکر شاہ زمن کیسے چھوڑ دوں میرے لیے تو ہے یہی سرمایہ حیات نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے اعظم میں ذکر شاہ زمن کیسے چھوڑ دوں میرے لیے تو ہے یہی سرمایہ حیات سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے صبا سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات اعظم میں ذکر شاہ زمن کیسے چھوڑ دوں میرے لیے تو ہے یہی سرمایہ حیات اعظم چشتی صاحب کا کلام آپ نے پیش کیا غلام فرید چشتی صاحب آپ نے جو کلام پڑھا وہ روح میں اترنے والا ہے دلوں کو گرمانے اور ان کو گداز کرنے والا ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نعتوں میں میوزک کا استعمال ہو رہا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور میرا جو مشن ہے وہ یہی ہے نعت خوانی کے حوالے سے کہ اس عمر میں حضرت صاحب کا انداز پڑھتا ہوں اعظم چشتی صاحب کا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جس نعت خوانی کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے میوزک کے ساتھ اور طرح طرح کے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تو میں تو اس کو نعت نہیں کہتا جی آپ اس کو کچھ اور نام دیں ٹھیک جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے لیکن میں اس کو نعت نہیں کہتا یعنی اس میں ادب کا عنصر موجود نہیں ہے موجود نہیں ہے اس وجہ سے آپ کے مطابق کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سبحان اللہ مجھے یہ معلوم ہے میرا اکثر محافل میں جانا ہوتا ہے نعت خوان حضرات اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو اس میں کوئی شک نہیں ہے بات سچی ہے کہ ہم جو نعت پیش کر رہے ہیں نا حضور اس کو بنفس نفیس سماعت فرما رہے ہیں سبحان اللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اگر یہ تصور کرے کہ حضور اس کو سماعت فرما رہے ہیں پھر وہ اپنے لفظوں کی طرف غور کرے پھر وہ اپنے لباس کی طرف غور کرے پھر وہ اپنی باڈی لینگویج کی طرف غور کرے جی جس طرح یہ لہک لہک جی پھر اپنے ایکسپریشن پہ غور کرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اگر تشریف فرما ہوں تو پھر تو بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتا
اللہ اکبر. بندہ تو ہوتا ہی پھر حضور کی بارگاہ میں. تو حالانکہ نعت کے لیے تو سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ حضور سے محبت ہے. حضور سے محبت ہے. بے اس شک. سے محبت ہو، پھر محبت ہوگی تو پھر ادب کا پتہ چلے گا. اللہ. محبت ہوگی تو خلوص کا پتہ چلے گا. محبت ہوگی تو ان سے تعلق کا پتہ چلے گا. بالکل. محبت ہوگی تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ میں نے پیش کیا کرنا ہے. واہ. ان کی شان کو کوئی امیجن تو نہیں کر سکتا، تعین میں تو نہیں لا سکتا، بالکل. لیکن اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی شان کیا ہے اور اس کی شایان شان کچھ ہے تو نہیں ہے، لیکن کیا ایسی چیز ہے کہ جو میں ان کی بارگاہ میں پیش کروں اور وہ قبول ہو جائے. واہ واہ. تو یہ بڑی اہم بات ہے.